سورۃ البقرہ رکو نمبر 8 آیت نمبر 78، 8 اور 9 کے درمیان آیت نمبر 78 77، صفحہ نمبر 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جہاں النصف لکھا ہوا ہے وہاں سے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے بعض تو بالکل ان پڑھ جاہل ہیں، لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو جانتے ہی نہیں ہیں، الا امانیہ، سوائے ان کی خواہشات کے، وَإِنْ الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر اندازے کرتے، گمان کرتے۔ فویل للذین، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر وہ کہتے ہیں یہ لکھی ہوئی کتاب تو اللہ کی جانب سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ خریدے وہ اس کے ذریعے سے تھوڑا سا ثمن، تھوڑے سے پیسے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، وویل لہم مما یکسبون، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس میں سے جو وہ کماتے ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار، کہا انہوں نے ہرگز ہمیں آگ نہیں چھو سکے گی، الا ایاما معدودہ، مگر چند گنتی کے دن۔ قل، اے پیغمبر آپ فرما دیجئے، اتخذتم عند اللہ، کیا تم نے اللہ کے ساتھ کوئی وعدہ بنایا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، کہ رب اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکے گا۔ ام تقولون علی اللہ، یا تم اللہ کی ذات پر وہ بہتان باندھتے ہو، ما لا تعلمون، جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ بلا من کسب سیئہ، بلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو کماتا ہے برائیاں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور وہ برائیاں اس کو مکمل احاطہ کر لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اسی جہنم اور آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اسی کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ گزشتہ درس کے اندر کل ہم نے پڑھا تھا کہ یہود کے اندر کافی ساری بیماریاں تھیں۔ بیسک بیماریوں میں سے یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن جب مومنوں کے سامنے ہوتے تو اپنے آپ کو ایمان والا ظاہر کرتے تھے، اور جب اپنے یہودیوں کے پاس جاتے تھے تو ان کو کہتے تھے کہ ہم مومن تو اس لیے بنے تاکہ ہم ان کے پاس سے کچھ نہ کچھ باتیں لے سکیں، پھر جب کبھی موقع پڑے نا تو پھر ہم ان کو جواب دے سکیں، ان سے جھگڑا کر سکیں۔ اصل میں یہود کی اپنی اندر کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری یہ تھی کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، بس ان کے دماغ کے اندر یہی بات فٹ تھی کہ ہمارے آباء و اجداد تو چونکہ انبیاء گزرے ہیں نا، اس لیے ہمارا دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہم اپنی منمانیاں کریں، ہم مرضی کریں، ہم اللہ کی کتاب کو مانیں یا نہ مانیں، ہم جتنے مرضی بدعمالیاں کریں، ہمیں رب نے کہنا کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے وہ کہتے تھے قالوا لن تمسنا النار، آگ تو ہمارا کچھ کر ہی نہیں سکتی، اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ جہنم ہے، اس کو مانتے تھے کہ دوزخ ہے،
اس کو مانتے تھے کہ اچھے اعمال کرنے والے کو جنت ملے گی، لیکن وہ کہتے ہیں جنت پہ ہمارا قبضہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا تو اللہ کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انبیاء کی اولاد میں سے پیدا کی ہے۔ اگر رب نے ہمیں بخشنا نہ ہوتا نا تو ہمیں انبیاء کی اولاد میں سے پیدا نہ کرتے۔ یہ ان کے بنیادی ایک لاجک تھا، وہ اپنا ایک اصول پیش کرتے تھے، اس لیے ہم بخشے ہیں۔ جبکہ میرا رب کا قرآن کہتا ہے ان کے جتنی بھی دلیلیں تھیں نا کہ انبیاء کی اولاد میں سے ہونا یہ ہمارے نیک ہونے کی علامت ہے یا بخشے، منہم امیون، یہ بالکل پرلے درجے کے جاہل تھے۔ لا یعلمون الکتاب، انہیں اللہ کی کتاب کی خوشبو بھی نہیں لگی تھی۔ لا یعلم، جاننا تو بڑی دور کی بات، اللہ کی کتاب کی خوشبو بھی انہوں نے نہیں سونگھی تھی، علم کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ جو باتیں وہ کرتے تھے نا بخشے ہے، الا امانی وانہم الا یظنون، یہ صرف ان کی اپنی خواہشات ہیں، اپنے گمان ہیں۔ جبکہ دین کی بنیاد خواہشات پہ نہیں ہوتی، دین کی بنیاد گمان پہ نہیں ہوتی۔ اللہ تو بخشے گا اسے، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئۃ، جو گناہ کر رہا ہے اور گناہوں نے اس کو گھیر لیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہلکا پھلکا گناہ ہو گیا، توبہ کر لی، وہ گھیرا ٹوٹ گیا۔ توبہ نہیں کی تو گناہ بڑھتا چلا گیا اور انسان کو مکمل اس نے گھیر لیا۔ جب مکمل گناہوں کے اندر جکڑا گیا، اب نتیجہ کیا ہوگا؟ اولئک اصحاب النار، آگ میں جائے گا۔ اور آگ میں جانے کے بعد یہاں تو پھر یہ ہے کہ چلو کوئی دکھ ہو گئی، تکلیف ہو گئی، بندہ کہتا چلو مر جاؤں گا نا، جان چھٹ جائے گی۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہنا پڑے گا۔ اور جو بندہ نیک عمل کرنے والا ہے، والذین آمنوا، جس نے نیک اعمال کیے، نیک اعمال کے ساتھ لازم قرآن پاک کے اندر آپ کو یہ ملے گا، نیک والذین آمنوا، ایمان لانا اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا۔ اکیلا ایمان لانا یہ کافی ہے یا نہیں ہے، یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اکیلا ایمان لانا یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، زبان سے ایمان لانا بھی کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من قال فی آخری کلامہ لا الہ الا اللہ، جس نے اپنی زندگی کا آخری جملہ بولا لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، ادھر سے لا الہ الا اللہ نکلا، ادھر سے اس کی روح نکلی، تو سیدھا یہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اللہ کرے میں یہ بات آپ کو سمجھا سکوں، تھوڑی سی باریک ہے، توجہ کرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جس نے ایمان بھی لایا اور ساتھ عمل بھی کیا، تب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جبکہ حدیث بتا رہی ہے کہ جس نے آخری جملہ بولا اور بولا لا الہ الا اللہ، ادھر سے روح نکل گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ گویا حدیث سے پتہ چلا فقط ایمان لانے پہ بھی جنت ہے، اور قرآن بتا رہا ہے فقط ایمان لانے پہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنے پہ جنت ہے۔ تو بظاہر تو ہمیں حدیث کا اور قرآن کا تو بہت زیادہ ایک ٹکراؤ سا نظر آ رہا ہے۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ محدثین مفسرین فرماتے ہیں اصل میں ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن پاک کے اندر ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل کے درمیان واو ہے۔ یہ واو بتا رہی ہے ایمان کے بعد اتنا ٹائم مل جائے کہ جس کے اندر عمل صالح کر سکے۔ جب ٹائم ملا اور اس نے عمل صالح کیا تو جنت ہے، ایمان کے بعد اس کو ٹائم ملا تھا، اس نے اعمال صالحہ نہ کیے، پھر اس کی پکڑ ہے۔ اور حدیث میں ہے من قال فی آخری کلامہ، جس کی زندگی کا آخری کلمہ ایمان والا ہے، گویا اس کو عمل کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ آخری کلمہ ایمان ہے، ایمان کے بعد اس کو عمل کا ٹائم ہی نہیں ملا۔ جب ٹائم ہی نہیں ملا تو میرا اللہ اس کے ایمان کی لاج رکھ لے گا، اور ایمان کی لاج رکھتے ہوئے کہے گا چلو تو نے میری ذات کو ماننا تو ہے، میں تیرا ماننا بھی قبول کر کے تیرے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ تو یہ حدیث میں اور قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، صرف ایک سمجھنے کا تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔